میں کسی کمزور آدمی کی بات نہیں کرنے لگا، ایک دلیر آدمی، حسبن نسبن اخلاقن مروتن، ہر تعلق سے شانوں والے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنے بڑے آدمی کہ امام اعظم ابو حنیفہ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ اگر 2 سال امام جعفر صادق کے پاس نہ رہتا تو ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتا۔ امام جعفر صادق تربیت جب کی تو کن کی؟ امام اعظم کی، حضرت داؤد طائی کی، جناب سفیان ثوری کی۔ پر شاہ فرید الدین عطار فرماتے ہیں آخری عمر میں امام جعفر صادق نہ حجرے میں بند ہو گئے تھے، باہر نہیں آتے تھے، بس اسی کسے دے کچھ نہیں جلگ دے تے نہ کوئی ساڈا دردی حجرے میں۔ ایک دن حضرت سفیان ثوری نے منت کیا کہ ان کے بچوں کی، خدام کی، کہ حضرت سے کہو میں پرانا نوکر ہوں، مجھے تھوڑی زیارت کا موقع مل جائے، میری تو آنکھیں ترس گئی ہیں، کرم نوازی ہو جائے۔ تو حضرت کو جا کے عرض کی کہ سفیان ثوری منت کر رہے ہیں، آپ نے اجازت دے دی۔ حضرت سفیان ثوری اندر گئے تو درد سے کہا حضور آپ تو 2 جملے کہتے تھے تو دل بدل جاتے تھے، کتنے لوگ منتظر ہیں آپ کے کلمات طیبات کے لیے، زیارت مقدسہ کے لیے، اور آپ یوں گوشہ نشین ہو گئے۔ تو جگر گوشہ رسول، نواسہ رسول امام جعفر صادق آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے سفیان تمہیں کیا بتاؤں، لوگوں کے لفظوں میں بڑا پیار ہے پر دلوں میں وفا کوئی نہیں، وہ بے قدراں کچھ قدر نہیں کیتی خوب تسلی ہو، اے دنیا دار پجاری زرد کتیاں دے گل ٹلی، قدر نہیں کی لوگوں نے۔ اب میں اپنا آخری وقت اپنے رب رسول کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ لوگوں کے لفظوں میں بڑی وفا ہے پر دلوں میں ان کے وفا، یعنی امام جعفر صادق جیسے لوگ چھپ گئے۔ ہم اپنے رویوں سے اگر ان چیزوں کو نکالیں گے، دلوں کو صاف کریں گے، تو بڑے بڑے قیمتی وجود ہیں جن سے ہمارا رشتہ قائم رہے گا۔ لیکن اگر حسد کی، عداوت کی، بغض کی یہ بھٹیاں جس طرح تپ رہی ہیں آج معاشرے میں، یہ تپتی رہیں تو بڑے بڑے لوگ ہیں جو منظر سے ہٹ جاتے ہیں، مقابلہ نہیں کر پاتے لوگوں کی عداوتوں کا۔ رب کریم کا بندہ صاف دل ہوتا ہے، وہ حسد بغض عداوت کا مقابلہ نہیں کرتا، وہ کونے میں ہو جاتا، وہ کہتے میں اس دوڑ والا نہیں ہوں۔ اس لیے کہ اللہ کے بندے تلوار کے ساتھ، تو میں بڑی بات کرنے لگا ہوں اگر آپ کی سمجھ میں آ گئی تو، رب کے بندے تلوار سے تو لڑائی کر لیتے ہیں، پر منافق کے نفاق کے ساتھ مقابلہ کیسے کریں؟ وہ کس طرح اپنے آپ کو منافق بنائیں؟ وہ کس طرح کر کے اس جگہ پہ آ کے سازش کریں جہاں چھوٹے لوگ سازش کرتے ہیں، پھر وہ بچنے لگ جاتے ہیں۔ یہ دوری نکتہ چی ہے، کہیں چھپ کے بیٹھ جا، جس دل میں تو مکی ہے وہیں چھپ کے بیٹھ جا۔ مسلمان کو بہت ساری شانوں سے نوازا۔ ارشاد فرمایا کہ میں نے اہل ایمان پر یہ والا احسان کیا ہے کہ میں نے انہیں اپنا لاڈلا رسول ہی عطا کر دیا۔ میں نے انہیں اپنا لاڈلا رسول ہی دے دیا۔ اس جملے پر آپ غور فرمائیں، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تحقیق اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا ہے کہ ان کے اندر اپنے پیارے رسول کو مبعوث فرمایا ہے۔ اب دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ایک بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے بھلے کے لیے پیدا کیا گیا۔ پہلے فرمایا کہ اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا ہے کہ انہیں اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام عطا فرمائے، اور جب حضور مومنوں کے بیچ جلوہ فرما ہو گئے تو اب تم بہترین لوگ ہو۔ وہ انسان بھی بڑا نقصان کرتا ہے جو کسی تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور وہ نقصان بہت زیادہ کر بیٹھتا ہے جو احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے، جسے یہی نہیں پتہ چلتا کہ میری عظمت کتنی زیادہ ہے، میرا کتنا بڑا مقام ہے، مجھے اللہ نے کتنی بلندیوں سے سرفراز فرمایا، اسے پتہ ہی نہیں۔ وہ کبھی کسی کی طرف دیکھتا ہے، کبھی کسی کی طرف دیکھتا ہے، کبھی کسی شخص کو امیر سمجھ لیتا ہے، کبھی کسی کو ترقی یافتہ سمجھ لیتا ہے۔ مسلمان کے لیے سب سے پہلے اس بات کو سمجھنا بڑا ہی ضروری ہے کہ اللہ نے اسے کتنی شانوں سے مالا مال فرمایا۔ اگر اسے احساس ہو جائے نا، والد کو اگر احساس نہ ہو کہ اب میرے بچے ہیں، تو کسی کام کا نہیں رہتا۔ استاد اگر ساری زندگی یہ سمجھ ہی نہ پائے کہ میرے کچھ شاگرد ہیں، انہوں نے مجھ سے کچھ سیکھنا ہے، میری کوئی ذمہ داری ہے،
تو پھر وہ کبھی استاد نہیں بن سکتا، سکھا نہیں سکتا۔ مسلمان جب تک یہ سمجھ نہیں جاتا کہ مجھے اللہ نے بڑی شانیں عطا کی ہیں، مجھے اللہ نے رفعتوں سے نوازا ہے، مجھے بڑی بلندیاں دی ہیں، میرے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام خانہ کعبہ کی طرف حضور نے دیکھ کر جو فرمایا وہ اس عنوان پر شاید حرف آخر ہو۔ سرکار نے خانہ کعبہ کو دیکھ کے ارشاد فرمایا، کعبے تیری بڑی عزت ہے، یہ ترمذی کے لفظ ہیں، فرمایا کعبے تیری بڑی عزت ہے، پر بندہ مومن کی عزت اللہ کی نظر میں کعبے سے بھی زیادہ ہے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو اس بابت بار بار ارشاد فرماتے ہیں۔ ایک دن حضور فرمانے لگے کہ مجھے تم پر ڈر ہے کہ پرانی امتوں کی بیماری کہیں تمہارے اندر بھی سرایت نہ کر جائے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایسی کون سی چیز ہے جس سے آپ کو بھی ڈر ہے، اور وہ کون سی بیماری ہے؟ بعض لوگوں نے یہ شاید سمجھا کہ وہ کوئی طاعون کا یا کوئی اور گہرا مرض ہے، تو حضور فرمانے لگے نہیں، پرانی امتوں میں نا بیماری تھی تکبر کی، حسد کی، بغض کی، عداوت کی، دل ایک دوسرے کے بارے میں سخت ہو گئے تھے۔ آپ کبھی پڑھے نا بنی اسرائیل والوں کو، فرعون کی فوجیں پیچھے لگی ہوئی ہیں، آگے دریا آ گیا ہے، جناب موسیٰ علیہ السلام حکم دے رہے ہیں کہ رب نے رستہ بنا دیا، نکلو، لیکن ان کا اعلان ہے کہ چونکہ ہم اگرچہ آپ کے ماننے والے ہیں، اگرچہ سارے فرعون کو دشمن جانتے ہیں، پر 12 قبیلے ہیں، آپس میں چونکہ ہماری لڑائی ہے، ایک رستے سے نہیں گزریں گے، ہمیں 12 رستے چاہیے۔ شدید پیاس لگی ہے اور ان سے کہا گیا کہ ڈنڈا ماریں گے جناب موسیٰ علیہ السلام پتھر پہ، اللہ وہاں سے چشمے نکالے گا، پی لو۔ انہوں نے کہا ایک نہیں پیئیں گے، 12 قبیلے ہیں، چونکہ ہمارا اختلاف ہے ایک سے پانی نہیں پی سکتے، ہمیں 12 الگ الگ چاہیے۔ حضور فرمانے لگے وہ جو پرانی امتوں میں عداوتوں کی بیماری تھی، مجھے ڈر لگتا ہے وہ تمہارے بیچ نہ آ جائے۔ او یارو، اتنی سخت عداوتیں، اتنا گھٹن، اتنی ہماری طبیعتیں ایک دوسرے کے بارے میں سخت۔ آپ کبھی لوگوں کا لب و لہجہ محسوس کریں، جب وہ کسی کے خلاف گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ تو شخص شاید مار دینا چاہیے، اتنا برا ہے۔ تھوڑی سی اختلاف رائے کو اتنی شدت کی عداوت بنا لینا۔ صحابی تھے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ایک تابعی ان سے ملے، ان کا نام تھا حضرت ابو ادریس خولانی رضی اللہ تعالیٰ۔ وہ حضرت معاذ بن جبل سے کہنے لگے، وہ کہتے ہیں دمشق کی جامع مسجد میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ کے نا تو حدیثیں بیان کرتے تھے، تو ان کا بڑا روشن چہرہ تھا، نوجوان تھے ابھی، وہ 35-40 سال کی عمر میں تو ان کا وصال ہو گیا۔ تو کہتے ہیں بڑی خوبصورتی سے حضور کا دین بیان کرتے تھے، تو مجھے ان سے محبت ہو گئی۔ تو فرماتے ہیں میں اگلے دن جامع مسجد میں سب لوگوں سے پہلے چلا گیا، جب میری ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے کہا حضور مجھے آپ سے بڑی محبت ہے۔ آپ فرمانے لگے اس کی بنیاد کیا ہے؟ تو کہنے لگے اس کی بنیاد اسلام ہے، اس کی بنیاد، آپ چونکہ اللہ کے بندے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، مجھے آپ سے پیار ہو گیا ہے۔ تو حضرت معاذ بن جبل فرمانے لگے اگر یہ بات سچی ہے تو پھر آپ بیٹھ، میں تجھے نبی پاک کی ایک حدیث سناؤں۔ میں نے کہا حضور سنائیے۔ تو فرمانے لگے میرے محبوب نے فرمایا ہے جو کسی سے اللہ کی رضا کے لیے پیار کرے، یعنی مقصود اس کا یہ ہو کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ مسلمان ہے، اللہ کی رضا کے لیے جو لوگ ایک دوسرے سے محبت کریں گے، حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ انہیں نور کے ممبر عطا کرے گا، اللہ انہیں نور کے ممبر عطا کرے گا، اللہ انہیں نور، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات کی، میں کیا کہہ رہا ہوں، انہیں کوئی بڑا آدمی کرسی نہیں دے گا، اللہ عطا کرے گا اور نور کے ممبر عطا کرے گا۔ کیوں کہ بحیثیت مسلمان ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ نور کے ممبر دے گا اور سب لوگ خوف زدہ ہوں گے پر انہیں خوف بھی کوئی نہیں ہوگا، سب لوگ پریشان ہوں گے پر انہیں پریشانی بھی کوئی نہیں ہوگی۔ تو فرشتے کہیں گے یا اللہ یہ 14ویں رات کی طرح چمکتے والے چہروں والے کون ہیں؟ تو رب کریم فرمائیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو میری رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اپنا منصب پہچانے کہ بحیثیت مسلمان ایک شان ہے، ایک عظمت ہے، ایک لاجواب قسم کی عزت ہے جو اللہ نے عطا فرمائی۔ بحیثیت مسلمان اللہ نے شانیں دی۔ اور پھر اس کے بعد اگلی بات یہ سمجھ لیں کہ ہم نے بحیثیت مسلمان دوسرے بندے سے پیار کرنا ہے، محبت کرنا۔ یہ جو خود غرضی کا مزاج ہے نا کہ میں نے صرف اس بندے کے ساتھ تعلق رکھنا ہے جو میرے کام آئے گا، جو میری ڈیوٹی کرے گا، جو میرے ساتھ چلے گا، جو میری جماعت کا ممبر بنے گا، تو یہ تو بہت بڑی خود غرضی ہے، یہ تو آپ نے دین کو محدود کر دیا ہے۔
آپ نے تو کسی کا کام صرف اس لیے کر دینا ہے کہ یہ رسول اللہ کا غلام ہے. پر میں تم اس طرح کرو، مسلمانوں کے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو، میں تمہیں آزاد کر دیتا ہوں. بحثیت قوم کی فلاح و بہبود کے لیے جو نبی پاک کے نظریات ہیں، جو حضور کے افکار ہیں، ان 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو. یار میری سوچ ہمیشہ یہ رہتی ہے کہ میرے بچے لکھ پڑھ جائیں. یہ کیوں نہیں سوچتا کہ میرے محلے کے سارے بچے اگر پڑھ جائیں گے تو یہ محلہ پڑھے لکھے لوگوں کا محلہ کہلائے گا، میرے سمیت لوگ کہیں گے کہ بڑی شستہ آبادی ہے. میری سوچ کیوں اڑ جاتی ہے کہ فقط میرا ہی بچہ آگے نکلے؟ تو اپنے فیض کو کھول کے عام کیوں نہیں کرتا؟ تو یہ کیوں نہیں سوچتا کہ جو شجرے سایہ دار ہوتا ہے نا میرے بھائی، وہاں جو بھی آتا ہے وہ پھل کھا کے جایا کرتا ہے. وہ جو بھی آتا ہے وہاں پھل کھاتا ہے. اپنا ایک ذہن بنائے نفع دینے کا، ایک سوچ بنائے کسی کا فائدہ کرنے، ارادہ کرے کسی کے کام آنے کا، کسی کے لیے بہتری کرنے کا، کسی کے لیے آسانیاں فراہم کرنے کا، کسی کو سہولت دینے کا. میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلاتے تھے. حضور علیہ السلام نے فرمایا درخت بھی لگاؤ، کھیتیاں بھی لگاؤ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ملے گا؟ تو حضور نے فرمایا اس کھیت سے، اس درخت سے جب تک کوئی جاندار فائدہ اٹھاتا رہے گا اللہ تمہارے نام آیا مال میں نیکیاں درج فرماتا رہے گا. کوئی درخت ہی لگا دو، کچھ کاری دو. محمود غزنوی گزر رہے تھے تو ایک بوڑھے کو دیکھا، اس کے ہاتھ کامتے ہیں تو پھر بھی وہ زمین کھود رہا ہے اور ایک درخت لگا رہا ہے. تو محمود غزنوی اس بوڑھے کو دیکھ کے نا تو بڑے حیران ہوئے، اس کے قریب گئے. تو 2 قسم کی سوچیں ہوتی ہیں نا. ایک یہ سوچ ہوتی ہے کہ بڑا لالچی ہے، اس عمر میں بھی یہ کیا کر رہا ہے، یہ بھی سوچ ہوتی. اور ایک سوچ یہ ہوتی ہے کہ یار کتنا بھلا آدمی ہے، دیکھو اب بھی محنت کر کے گزر رہا. سوچ ہی ہے نا، منفی کر لیں یا مثبت کر لیں. تو محمود غزنوی آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے نا تو آپ اس بوڑھے سے کہنے لگے کہ بابا یہ کیا کر رہے ہو؟ تو کہنے لگے میں درخت لگا رہا ہوں. تو کہنے لگے بزرگوں اب آپ کی جو عمر ہے نا، یہ عمر نہ تو آپ اس کے پھل کھا سکیں گے، نہ چھاؤں میں بیٹھ سکیں گے، اور آپ کو تکلیف بھی بڑی ہے. تو بابا جی محمود کو جانتے ہی نہیں تھے، پلٹ کے کہنے لگے بیٹا چلو میں نہیں پھل کھاؤں گا تو میرے پوتے تو کھائیں گے نا، میرے نواسے تو کھائیں گے نا. تو آپ چھوڑے مجھے، میں تو اگلی نسلوں کا بھلا کر رہا ہوں. اب یہ سوچ ہماری بڑی کم ہوتی ہے، یہ بڑی کم سوچ ہوتی. پوتے کھائیں گے، نواسے کھائیں گے. تو محمود غزنوی بادشاہ تھے، بڑے راضی ہوئے، کہنے لگے یار بابا تیری تو سوچ بڑی شاندار ہے، قوم کا نفع کرنے والی سوچ ہے. اس نے کہا ایک تھیلی اشرفیوں کی بابا جی کو دے دو. بابا جی نے نا وہ تھیلی اشرفیوں کی جب قبول کی، پکڑی تو بابا جی بڑے مسکرائے. محمود کہنے لگا کیا ہوا؟ تو فرمانے لگے بیٹے تم نے تو کہا تھا کہ میں اس کا پھل نہیں کھاؤں گا، میں نے تو ابھی لگایا نہیں ہے، اللہ نے پھل مجھے پہلے ہی عطا فرما دیا. تم تو کہہ رہے تھے کہ پھل نہیں کھاؤں گا، ابھی تو لگایا نہیں تو اللہ نے پھل دے دیے. محمود بڑا راضی ہوا، اس نے کہا یار بابا تو بڑی اونچی سوچ کا مالک ہے، ایک تھیلی اور دو بابا جی کو، اور دے دو ایک تھیلی. ایک اور تھیلی دی بابا جی کو تو بابا جی پھر ہنسے، کہنے لگے محمود میرا خلوص دیکھ، میں اللہ کے بندوں کا نفع کرنا چاہتا تھا نا تو میں نے ابھی لگایا نہیں. لوگوں کے باغ میں سال میں 1 دفعہ پھل لگتا ہے، اللہ نے مجھے 2 دفعہ پھل عطا کر دیا. محمود نے کہا تیسری بھی دو بھی بابا جی کو تھیلی. آپ سوچ تو بنائیں نا صاحب. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ محدود ہو جائے گا، میں کسی کے بچے کو پڑھا دوں گا تو شاید وہ میرے بچے کا نصیب لے اڑے گا، میں کسی کو کچھ دے دوں گا تو شاید وہ ادھر سے آ کے نا تو ہمارا کام خراب کر جائے. او بھائی ایسا نہیں ہوتا، اس کو سمجھ. میرا رب تو بڑا کریم ہے، تو بانٹتا جاتا ہے تو اللہ تجھے نوازتا جاتا ہے، تو دیتا جاتا ہے تو اللہ تجھے عطا کرتا جاتا ہے. آپ یہ ذہن بنائیں کسی کا فائدہ کرنے کا، کسی کا نفع کرنے کا، کسی کو کچھ دے ڈالنے کا، کسی کے اوپر رحمت کی برکھا برسانے کا. آپ ارادہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نواز دے گا. ہم جہاں بیٹھے ہوتے ہیں نا لوگوں کو ہماری ضرورت ہوتی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 دینار الگ کر کے رکھا ہوا تھا، پورا 100 دینار، بہت بڑے پیسے ہوتے تھے اس زمانے میں. تو آپ کے بچے کہتے کہ ابا جی یہ پیسے سائڈ پہ کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ تو فرماتے پتر یہ میں نے لوگوں کو ادھار دینے کے لیے رکھے ہوئے ہیں. خاصی مشکل بات نہیں کر دی میں نے، ہماری تو دکانوں پہ لکھا ہوا ہے ادھار بند ہے.
موٹا کر کے لکھا ہوا ادھار بند ہے، یعنی نقد والے آ جاؤ، ادھار والے بالکل نہ آنا. تو ادھار کون لیتا ہے؟ امیر آدمی. اور بھائی سنیں، ادھار کون لیتا ہے؟ غریب آدمی. اور ہمارا کیا حال ہے کہ ہم کہتے ہیں بھائی وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے بھیک دے دو، وہ کہہ رہا یار ذرا مہربانی کرو. میں نا یہ مجھے ایک دوست کہنے لگے کہ وہ کیا بنا ہے، سنا تھا ایک شخص کو پھانسی ہونے لگی، عدالت کا فیصلہ آیا. میں نے کہا یہ وہ لوگ تبصرہ کرتے ہیں جو پیٹ بھر کے روٹی کھاتے ہیں، یہ ان لوگوں کا تبصرہ ہے.